بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کی زبانی ان کے پمفلٹ 5B کی سیریل 14 میں موجود ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4457 ہے کے حوالے سے ولید بن عقبہ کو سزا دینے کا بڑے زور و شور سے ذکر ضرور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ کا بھی ضرور سنا ہوگا کہ جس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اعتراض کرنے کی کوشش ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے پہلے 5B کی سیریل 14 کا وہ حصہ دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ حدیث جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ صرف ایک حدیث بیان کر کے اور بریکٹیں لگا کر ایک ایسا رزلٹ نکالا گیا کہ پڑھنے والا اور سننے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے حوالے سے دل میں بدگمانی سی محسوس کرنے لگے۔ چند احادیث اس واقعہ کے حوالے سے اور چند سوالات، اور اگر ذخیرہ احادیث میں موجود تمام احادیث کو دیکھا جائے تو جو رزلٹ ہمیں پمفلٹ پڑھ کر یا لیکچر سن کر نظر آتا ہے اس رزلٹ کے مخالف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مسلم کی حدیث 4457 جو کہ پمفلٹ 5B کی سیریل 14 میں ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر کوڑے لگائے، اور جب وہ 40 پر پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ اس سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ کوڑے لگائیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم پر کہا کہ جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا ہے وہی یعنی حضرت عثمان اس کی تلخی بھی برداشت کریں۔ یہ حدیث میں الفاظ بھی ہیں اور اس میں بریکٹ بھی لگی ہوئی ہیں، تو وہ میں نے بریکٹوں کے ساتھ اس کو پڑھ دیا ہے۔ اب چند احادیث اور بھی کہ جن کا ذکر تک نہیں ہے پمفلٹ 5B میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3696، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ولید کو 80 کوڑے لگائے، اور اس حدیث میں کسی مکالمے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری 3872، اس حدیث میں ہے کہ 40 کوڑے لگائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کوڑے مارے، اور اس حدیث میں بھی کسی مکالمہ کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ 2571، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اٹھیے اور اپنے چچا زاد بھائی پر حد جاری کیجیے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑے مارے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث 4480 میں الفاظ اس طرح سے ہیں جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو خلافت کی آسانیوں اور خیرات کا ذمہ دار رہا ہے وہی اس کی سختیوں اور برائیوں کا بھی ذمہ دار ہے، اور یہاں پر اس حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے۔ مسند احمد 6773، اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر ہے۔ یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ کا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم عاجز آ گئے ہو اور کمزور پڑ گئے ہو، اور اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے مارے تھے۔ مسند احمد 6774، اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم خود اپنے چچے کے بیٹے کو پکڑو اور اس پر حد قائم کرو، اور یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت حسن نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، یہ معاملہ کسی اور کے سپرد کر دیں،
تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلکہ تم کمزور پڑ گئے ہو اور بزدل ہو گئے ہو۔ روایات میں تضادات آپ کے سامنے ہیں، اور جب تضادات ہوں تو پھر ایک فائنل رزلٹ نکالنا کیا یہ معنی نہیں دیتا کہ اپنی مرضی کا رزلٹ نکالا گیا ہے؟ چند سوالات بھی اس حوالے سے ہیں کہ ایک گواہ نے کہا جو کہ حمران تھا کہ ولید نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک اور آدمی نے، اس کا نام نہیں لکھا ہوا، گواہی دی کہ ولید کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دونوں گواہوں کے بیان مختلف ہونے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ پر حد کیا اس لیے تو نہیں لگائی کہ ان پر یعنی حضرت عثمان پر اپنے گورنر کی طرفداری کا شائبہ تک نہ آئے؟ کیا یہ ایسی ہی بات تو نہیں تھی؟ جو حدیث ہم نے پہلے سنی ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے چچا کے بیٹے پر حد لگاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسا کہنے سے لگتا ہے کہ ولید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ داری تھی۔ تو کیا ایسا ہی تھا؟ کیا ان کے درمیان کیا رشتہ داری تھی؟ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے دوسری احادیث کو کیوں چھوڑا اور صرف ایک حدیث ہی لی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ انجینئر صاحب نے ایک ایسی حدیث لی ہے کہ جس میں پورا واقعہ بیان ہوا تھا، تو پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ کو مکمل بیان نہیں کیا گیا، اور اس مکالمہ کے الفاظ جو کہ دوسری احادیث میں بھی آتے ہیں ان کو یکسر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مکالمہ کے جو الفاظ مختلف احادیث میں مختلف ملتے ہیں، تو کیا اس سے یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس مکالمہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہم تک ٹھیک نہیں پہنچے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ممکن حد تک کوئی کمی بیشی ضرور ہوئی ہے، یا بیان کرنے والے نے اس کو ٹھیک طرح سے بیان نہیں کیا؟ پمفلٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ولید بن عقبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوتیلا بھائی تھا۔ تو کیا وہ واقعی ہی سوتیلا بھائی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ پمفلٹ 5B میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا کوڑے لگانے سے انکار کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ممکنہ قبائلی تعصب سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ کیا واقعی ایسا تھا، یا انجینئر صاحب نے یہ رزلٹ خود سے نکالا ہے؟ اور اگر انجینئر صاحب کے خود ساختہ رزلٹ کو ہی مان لیا جائے، اگر ایسی ہی بات کو تسلیم کر لیا جائے ان کے خود ساختہ رزلٹ کو، تو پھر یہاں یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صرف اس وجہ سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ انہوں نے نوٹ جو خود ساختہ لکھا ہے نا، اس وجہ سے یہ سوال ہے کہ کیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کیوں نہ سمجھے، اور پھر بھی بنو ہاشم ہی کے فرد کو کوڑے لگانے کا حکم دیا؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ صرف اور صرف اس خود ساختہ نوٹ کی وجہ سے یہ سوال اٹھ رہے ہیں؟ اور نعوذ باللہ من ذالک یہ سوال صرف اس خود ساختہ نوٹ کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں؟ کیا اس وقت کوئی ایسا تعصب پایا جاتا تھا کہ جس کا شکار ایسی عظیم ہستیاں اس نوٹ کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہیں؟ اس تعصب کا شکار کیا کوئی ایسا تھا، یا صرف اس نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ایسا احساس ہوتا ہے؟ تو پھر اس نوٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ایک حدیث صحیح بخاری جس کا نمبر ہے 6777، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو شراب پیے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مارو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے اسے ہاتھ سے مارا، بعض نے جوتے سے مارا اور بعض نے اپنے کپڑے سے مارا۔ جب مار چکے تو کسی نے کہا اس شخص کے لیے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح کے جملے نہ کہو، اس کے معاملہ میں شیطان کی مدد نہ کرو۔
یہ جو صحیح بخاری کی حدیث 6777 ہے، یہ یقیناً اس وقت کی ہے جب شراب کے حوالے سے قطعی جو سزا ہے 40 کوڑے یا 80 کوڑے وہ موجود نہیں تھی، تو اس وقت یہ سزا سنائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اس شخص کو سزا دی، لیکن اسے سزا مل گئی۔ اور اس کیس میں یہ جو پمفلٹ 5B میں بھی موجود ہے، ولید بن عقبہ نے اگر شراب پی ہی تھی، اس میں بھی ابہام موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں مختلف باتیں ملتی ہیں، چلے اگر فرض کریں کہ اس نے شراب پی ہی تھی اور تو اسے سزا مل گئی، تو اب بھی اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ولید بن عقبہ کے حوالے سے ایسی بات کرے جیسی کہ اس حدیث میں وہ ایک شخص نے اس شراب پینے والے کے حوالے سے کہی تھی، تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ جو شخص ولید بن عقبہ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے تو اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی حیثیت پھر کیا ہوگی؟ ضرور غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔